اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ویڈیوز کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے غنیۃ الطالبین، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس میں سے رمضان المبارک کے فضائل میں جو باب ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں سے پہلی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یا ایہا الذین، اے ایمان والو۔ یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح سے مخاطب فرمایا ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک پڑھیں، میں بھی جب پڑھتا ہوں تو بہت مرتبہ یہ والا فقرہ جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ ہمارے مطالعہ سے گزرتی ہے۔ تو اس میں ایک بڑی لطیف چیز اس کے بارے میں لکھی ہے جو کہ بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، تو اپنے کانوں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر لو، یعنی کہ متوجہ ہو جاؤ اور ہمہ گوش ہو جاؤ۔ اور وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی یا ایہا الذین آمنوا، اس کے بعد جو کچھ ارشاد ہونے والا ہے، اس میں یا تو حکم ہوگا۔ حکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کو بجا لانا ہوگا، کوئی چیز جو کہ فرض کا ایک طرح سے درجہ رکھتی ہے، یا ممانعت ہوگی، یعنی کسی چیز سے منع کیا گیا ہوگا جس سے اجتناب ضروری ہوگا۔ تو یہ یا ایہا الذین آمنوا کے بارے میں ایک ضمناً بات عرض کرنی تھی۔ دوسری چیز جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، وہ اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو ہم سے پہلے کن لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے، اور دیگر علماء مفسرین کی بھی، کہ الذین من قبلکم سے مراد نصارہ ہیں۔ ہمارے روزے نصارہ کے روزوں سے اس لیے مشابہ ہیں کہ نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ اور ان کی تعداد یکساں تھی، اور ان پر بھی ماہ رمضان میں روزے فرض تھے، ہم پر بھی جیسے ماہ رمضان میں فرض ہیں، مگر سخت گرمی اور سخت سردی میں روزے رکھنا ان کے لیے بہت دشوار تھا۔ پھر روزے سفر کی حالت اور کسب معاش میں بھی خلل انداز ہوتے تھے، اس لیے ان کے علماء نے اور سرداروں نے باتفاق رائے یہ طے کر لیا کہ ہر سال سردی اور گرمی کے موسموں کے درمیان روزے جو موسم آئے گا، موسم بہار، اس کو روزوں کے لیے مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے موسم بہار کو موسم سیام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ انہوں نے جو یہ تبدیلی کی، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے 30 روزوں میں، یعنی ایک مہینے کے روزوں میں 10 روزوں کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح ان کے روزے ہو گئے 40۔ کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ درد دہن کی بیماری میں مبتلا ہوا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر اسے شفا ہو جائے تو وہ اس تعداد میں 7 دن یعنی ایک ہفتے کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جب وہ شفا یاب ہوا تو اس نے حکم دیا کہ روزے جو ہیں وہ 40 کی بجائے 47 کر دیے گئے۔ اس کے بعد 47 روزے رکھے جانے لگے، تو اس نے پھر ان کو 47 کے بجائے پورے 50 ہی کر دیا۔ یہ تو ایک روایت ہے عیسائیوں کے نصارہ کے روزوں کے بارے میں۔ ایک اور روایت مجاہد رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں وبا پھیلی تو بہت سے لوگ مر گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ روزوں کی تعداد بڑھا دو۔ اس طرح لوگوں نے 10 روزے بڑھا دیے، پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا لیے، تو یہ اس طرح سے 50 ہو گئے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس کی تفسیر میں حضور غوث اعظم نے یہ 2 روایات درج فرمائی ہیں کہ روزے
ہمارے اوپر جو فرض کیے گئے ہیں یہ ہمارے سے پہلے والے جو جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ نصارہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنے عزیز و اقارب اہل خانہ کا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔